سولر سسٹم لگائیں، سولر سسٹم لگائیں، پوری دنیا میں سولر سسٹم آ گیا، چائنا میں چھتیں کالی ہو گئی. لوگوں نے کہا شاید ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. لہٰذا لوگوں نے کسی نے قرض لے کے لگوایا، کسی نے کمیٹی ڈال کے لگوایا، کسی نے قسطوں پر لگوایا، کسی نے اپنے زیور بیچ کے لگوایا کہ تاکہ اتنے بڑے بڑے بل جو بجلی کے آ رہے ہیں ان سے جان چھوٹے. جب ان کو پتا چلا کہ تو لوگوں کو ریلیف مل گیا ہے، یہ تو کوئی گل ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ وزیر توانائی صاحب جو ہے ویس لغاری صاحب، انہوں نے یہ شنید سنائی قوم کو کہ ہم جلدی اس کے اوپر بھی ٹیکس لگانے کا سوچ رہے ہیں. وہ خدا کے قہر سے ڈرے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے. خدا کے لیے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر سورج ان کا ہے تو پھر سورج نکالنا چھوڑ دیں. یہ نہیں چلے گا، اس سے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہمیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ ٹرانسمیشن سسٹم کمزور ہے، اس لیے بجلی کی فی یونٹ پہ 2-3 روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے. پر اگر آپ کا ٹرانسمیشن سسٹم، اس میں غریب آدمی کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ ٹرانسمیشن سسٹم ٹھیک کریں نا، انویسٹ کریں. کتنی تو بجلی کے بل ادا کرتے ہیں، لاکھوں بل ادا ہوتے ہیں. میرے خیال سے یہ بات مجھے کہنے میں قطعاً کوئی باک نہیں ہے کہ اس حکومت کے دل میں مجھے لگتا ہے کہ سینے میں یا تو دل نہیں ہے، اور اگر دل ہے تو اس میں غریب آدمی کے لیے کوئی درد نہیں ہے. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، ابھی وہ یہ جو اویس لغاری کی ہم بات کر رہے ہیں، کل وہ جو گرین میٹر سے وہ گراس مکر گئے نا، وہ اپنی آواز سے آج کہہ رہے ہیں بات سے واپس چلے گئے کہ جی میں نے تو گراس میٹرنگ کی بات ہی نہیں کی، جی وہ تو نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ ابھی چلے گی. مطلب کہنے کا یہ کہ وہ یہ کوئی گارنٹی نہیں دے رہے ہیں کہ یہ مسلسل چلتی رہے گی. ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں، اور کل ہمیں بتایا تھا کہ تجویز بس جانے والی ہے. یس، ایسا ہو رہا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ عوام کے ساتھ کھیل کھیلنا چھوڑ دیں خدا کے واسطے، یہ کھلواڑ بند کریں. آپ اپنے آپ کو نمائندہ حکومت کہتے ہیں، آپ عوام کے مسائل حل کرنے آئے ہیں، ان میں اضافہ کرنے نہیں آئے ہیں. آئی پی پی کے ساتھ معاہدے عوام نے نہیں کیے، جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے کیے، اور اصل میں بات یہی ہے کہ یہ جو ان کے مامے نانے تائے جن کو انہوں نے اتنے بڑے بڑے کانٹریکٹ دیے تھے، اور کانٹریکٹ کی نوعیت دیکھیں، یہ بجلی بنائیں، ہم لیں نہ لیں، ہمارے پاس سرپلس ہو، ان کو پیسے ہم نے پورے دینے ہیں. یار کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے یار؟ یہ کیا یہ ریاست دو جانا ہے؟ یہ کوئی جمہوری ملک کہہ سکتا ہے اس کو، جہاں اتنا بڑا کھلواڑ آپ نے کیا ہوا ہو لوگوں کے ساتھ، اور ہر گھر میں غریب کا ہو چاہے وہ ایک بلب جلاتا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے ان فیصلوں سے. یہ تو مانتے ہیں نا آپ؟ بالکل. لہٰذا یہ حکومت کو فی الفور اپنی پالیسیز پر غور دوبارہ کرنا چاہیے، ریویو کرنا چاہیے اس کو، کہ اس سے عوام، کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے بھی بڑے فرجائل مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ان کی یہی پالیسیز رہی اور عوام ان سے اسی طرح تنگ آتے رہے تو اگلے الیکشن میں ان کے ساتھ کیا بننی ہے اس کا ان کو اندازہ ہونا چاہیے. صاحب 4 روپے بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مت میں نے آپ سے کہا یہ کہ ایک سازش کرنے کے لیے وہاں پر ایسے لگتا ہے کہ ہر منسٹری میں ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے جو ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ عوام سے کیسے ہم نے پیسے نچوڑنے ہیں، کیسے نکالنے ہیں ان کے پیٹ میں ہاتھ ڈال کے. ہر فیصلہ جو ہے، پیسے ہوں گے تو نکالیں گے. ایک بندہ جس کی تنخواہ 25,000 ہے، پھر میں آپ کو ایک بات سے ڈرانا چاہتا ہوں، کہاں سے نکالے پیسے؟ جب عوام کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور ان کے اوپر آپ اس طرح کی ٹھوستے چلے جاتے ہیں، کرائم ریٹ کو پھر وہ نکلتے ہیں باہر. پھر وہ باہر نکل کے وابڈا کے دفتروں کو آگ لگاتے ہیں، پھر وہ بل پھاڑتے ہیں. آپ یہ مناظر دیکھ چکے ہوئے ہیں. میں ریکال کروانا چاہتا ہوں لوگوں کو، جیسے آزاد کشمیر والوں نے ان کو یہ منظرنامہ جو ہے ضرور یہاں بھی کروانا ہے. تو یہ ایک طرح کی وارننگ ہے کہ خدا کے واسطے یہ چھوٹے چھوٹے تھرڈ کلاس قسم کے پریمیسز پر عوام کا خون نچوڑنا چھوڑیں. انسان اگر کما رہا ہے ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد اسے 30,000 مل رہا ہے، اس میں بھی آپ نے بجلی کے بل ادا کرنے ہیں، پانی کا بل ہے، گیس اتنی مہنگی ہے وہ ادا کرنا ہے، اور اگر آپ بیمار ہو جائے تو آپ نے میڈیسنز اتنی ایکسپینسو خریدنی ہے. کیا کریں؟ وہ جو ریلیف آپ نے دیے ہوئے تھے نا، وہ ہیلتھ کارڈ کا آپ کو پتہ ہے نا سارا کچھ کیا ہوا، کس نے بند کیا، یہ چھوڑ دیں، یہ تو بحث ختم کر دیں. مریم نواز صاحبہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ودن ویکس ان کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کر دیں گے، جس سے تھوڑا سا ریلیف جو ہے وہ غریبوں کو ملا تھا، وہ بھی واپس لے لیا گیا ہے. میں پھر آپ کو ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہو حکومت کو اپنے ان فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ان کا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس پسی ہوئی عوام کو ریلیف کیسے دیں. اچھا، ہم کوئی امیر ملک تو ہے نہیں، ہم ہیں غریب ملک. تو اس ملک کی جو غریب عوام ہیں ان کے لیے پھر کیا حل باقی بچتا ہے کہ امیر حکمرانوں کے نیچے یہ غریب عوام جو پس رہی ہے؟ کیونکہ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ علاج کرانے تو لنڈن چلے جاتے ہیں نا. ہمیں تو یہاں پہ میڈیسن پیناڈول 50 روپے کی مل رہی ہے. دیکھیے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب آپ کے دل میں رحم نہیں ہوگا عوام کے لیے، جب آپ کی پالیسیوں کا مطمع نظر یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو ہم نے ریلیف دینا ہے،
تو پھر اسی طرح کے فیصلے ہوتے رہیں گے. لیکن یہ فیصلے آپ کو مہنگے پڑیں گے. میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہ اگر آپ نے یہ رویہ جاری رکھا, پی ڈی ایم کی حکومت کا نتیجہ آپ دیکھ چکے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوئی ہے, آپ کے جس کو آپ گڑھ کہتے تھے وہاں, اگر آپ نے یہ 2 سال حکومت کر لی اور یہی رویہ رہا تو اگلی دفعہ مینڈیٹ کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جو اتنی بڑی کابینہ, اتنے ایڈوائزرز ہیں جو اتنا سب کچھ بتاتے ہیں, ان کو کیا بریفنگ دیتے ہیں؟ دیکھیے میں نے کہا آپ سے کہ جب آپ ایسے کریں گے جو آپ کو نئی نئی ترکیبیں بتائیں کہ پیسے کیسے نکلوانے ہیں, تو پھر عوام کی بہبود کا اور ان کے ریلیف کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکتا. دیکھیے پٹرول کی قیمتیں ہوں, بجلی کی قیمتیں ہوں, یہ ایک عام آدمی کو جو بالکل یعنی انکم کے اعتبار سے لوئسٹ جگہ بیٹھا ہے اس کو بھی یہ متاثر کرتی ہیں. اس نے اگر بس پہ بیٹھنا ہے کرایہ بڑھ جائیں گے, اس نے اگر اسکوٹر میں پٹرول ڈالنا ہے اس کا خرچہ بڑھ جائے گا. ہر چیز افیکٹ کرتی ہے. کچن کے اندر اگر گیس مہنگی آ رہی ہے تو آپ سوچیں کیا ہو رہا ہے. آپ ایل این جی کی اور ایل پی جی کی قیمتیں ذرا دیکھیں کہاں پہنچی ہوئی ہیں. یار خدا کے واسطے آپ باقی کے للے تللے چھوڑیں, آپ چاند پر جانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ نے اٹامک پاور بن کے کون سا کمال کر لیا, آپ کی عوام بھوکی مر رہی ہیں. آپ عوام کا سوچیں, عوام از دا کی ٹو یور عوام کا سوچے. عوام کا تبھی تو ذہن سے ان کے عوام اترتی نہیں ہے, تبھی تو وہ سارا ٹیکس عوام پر لگا دیتے ہیں. عوام کو ذہن سے اتاریں, ایلیٹ کلاس کو ذہن پر سوار کریں اور ان پر ٹیکس لگائیں. یہ اگر میں نے کہا نا کہ اگر یہ رویہ چینج نہیں ہوگا تو ایک موقع ملتا ہے نا عوام کو بدلہ لینے کا. اس میں بھی عوام ووٹ بیچ دیتی ہے. نہیں سر کیا بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو 11 مہینے کی تھی, یہ جتنے بھی 16 مہینے کی تھی, اس کے فیصلوں کے بعد کیا ہوا؟ اب عوام ناراض ہوئی, عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے اس کا اظہار بھی کیا انہوں نے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا. نواز شریف صاحب جو ہیں اپنی ہوم کانسٹیٹوئنسیز سے, مریم نواز اور دوسروں کے اوپر کوسچن مارک ہیں. ابھی تک لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ کی یہ بیکاز مہنگائی اتنی زیادہ ہے نا, لیکن ایٹ دی اینڈ ایونچولی 5 سال کے بعد ہمیں ایک موقع ملتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے, اور پھر ہم اس کو انہی کی پالیسیز کو ہے. یہ 5 سال کس نے دیکھے ہیں, پتہ نہیں کتنی جلدی موقع مل جائے آپ کو, آپ اس کے لیے بھی تیار رہیں. ہو سکتا ہے ہمیں دوبارہ موقع بھی مل جائے, لیکن آج آ کے یہی چہرے ہیں, یہی پالیسیز ہیں. کبھی یہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے, کبھی یہ گورنمنٹ میں آ کے بیٹھ جائیں گے. وی نیڈ آنیسٹ لیڈرشپ.